میجر صاحب کا سٹانس ہے جٹال صاحب کہ کشمیری آن نہیں کرے پاکستان کا اسٹیل ٹائم کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان جا رہے ہیں 76 ایئر ہو چکے ہیں کہ کشمیری جو وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں، اپنی عصمت دری کرا رہے ہیں، اپنے بچوں کو ذبح کرا رہے ہیں، ان کی نسلیں مٹ گئی ہیں اس آس کے کہ پاکستان میں آزادی دلائے گا۔ جب پاکستان آزادی نہیں دلائے گا تو پھر 76 ایئر ہو چکے ہیں، تو کیا خیال ہے پھر پاکستانیوں کے بارے میں کشمیر کے تاثرات کیسے ہونا چاہیے، اور اس وقت کے جو ہمارے کشمیری ہیں وہ پھر کیا سوچیں گے کہ پاکستان ہمارے ساتھ کس طرح سے پیش آ رہا ہے اور اس کو کس انداز سے پیش آنا چاہیے، اس کے بعد وہ محبت کا لیول اور اس کے ساتھ وہ چاہت کا لیول کیسا رہے گا کشمیری کے پاکستان کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے اس رب جلیل کے بابرکت نام سے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام فقط محمد و آل محمد پر، جنہوں نے اپنے افکار و کردار سے ظلمت میں پسے ہوئے وحشی کو انسان بنایا۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ جاز صاحب، اور جس ٹاپک کے حوالے سے اور جو دو معزز مہمانوں نے جو بات کی، اور آپ کے سوال کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو پہلے تو میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ 76 ایئر بینگ اے مسلمان پاکستانی، اور پھر میرا کیونکہ کشمیر سے میرا تعلق ہے، آپ یقین جانیں کہ آج بھی کشمیر والوں کے جو دل ہیں وہ پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ درمیان میں چیزوں کے حوالے سے، مسالت کے حوالے سے اس طرح پریزنٹ کیا گیا، اس طرح پیش کیا گیا کہ جہاں پر ان کے زخموں کے اوپر مرہم رکھنی تھی وہاں پر ان کو یہ محسوس ہوا کہ ہمارے زخموں کے اوپر جو ہے وہ نمک چھڑکا جا رہا ہے، اور اس سے بددل ہو کر ایک موقف جو ہے جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی، وہ ضرور وہ موقف وہاں پر موجود ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آج بھی جو کشمیری ہیں وہ پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ اب چلتے ہیں انڈیا کے حوالے سے، ہم چلتے ہیں جس طرح آپ نے بات کی فلسطین کے حوالے سے، بات آج جو ہے پوری دنیا جو کر رہی ہے۔ 1947 کے اندر آج یوم سیاہ کے طور پر منایا جاتا ہے کشمیر کا وہ دن، اور اس کے بعد جس طرح 2019 کے اندر آرٹیکل کو اس نے معطل کر کے وہاں پر جو کچھ کیا، تو بات یہ ہے کہ دنیا، اگر ہم بات کرتے ہیں امریکہ کی، اگر ہم بات کرتے ہیں UNO کی، یونائٹڈ نیشن کی، تو میں تھوڑا سا اگر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب 9/11 کا واقعہ ہوتا ہے اور امریکہ اس کے اوپر جو ہے وہ سٹینڈ لیتا ہے اور تقریباً آلموسٹ 48 ملکوں کو وہ اکٹھا کر لیتا ہے، اور اکٹھا کر کے وہ افغانستان کو یہ میسیج دیتا ہے کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ تعاون نہ کیا تو ہم آپ کو مٹی کے ساتھ مٹی کر دیں گے۔ اور ایک یہاں پر تذکرہ ہمارے بھی ایک ایکس آرمی چیف بھی تھے، پریزیڈنٹ بھی تھے، پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کو دوبارہ اسی جو ہے وہ غاروں والی جو ہے اس میں بھیج دیں گے۔ تو ملا عمر کا ایک جملہ، تاریخی جملہ، میں آپ کے ناظرین کی نظر آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ملا عمر نے خوبصورت وہاں پر ان کو یہ جواب دیا کہ تم لوگ ہمیں اس بات سے ڈراتے ہو کہ ہم تمہارے پر بمباری کریں گے اور تمہیں دوبارہ اسی وہ مٹی والی جگہ کے اوپر۔ تو اس نے کہا کہ ہم تو مٹی میں ہی رہتے ہیں، مٹی میں ہی کھاتے ہیں، مٹی میں ہی سوتے ہیں، ہمیں ان چیزوں سے نہ ڈراؤ۔ ہاں، میں اس وقت سے ڈر رہا ہوں کہ آج جب تمام مسلمان سوئے ہوئے ہیں، آج ہمارا ٹائم ہے، میں اس وقت کو دیکھ رہا ہوں کہ جب آنے والے دنوں کے اندر ہر مسلمان ملک کے ساتھ امریکہ اس طرح کرے گا۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ آپ دیکھیں عراق کے اندر کیا ہوا، کویت کے اندر کیا ہوا، برما کے اندر کیا ہوا۔ تو بات جو خاموشی ہے، جو ہماری خاموشی ہے، یہ ہمارے لیے لمحہ فکر ہے، کیونکہ دیکھیں نا کوئی شعر کے حوالے سے بڑا خوبصورت شعر دو سے لانا ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا، اندھیروں کو برا کہنے سے اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ آج جہاں پر جہاد کی بات آتی ہے، اس جہاد کے بارے میں جس میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 400 سے زائد مرتبہ جہاد کا حکم دیا ہے۔ آج ہم دیکھیں اب جہاں پر شمشیر کی بات ہوتی ہے، ہم وہاں پر ڈائیلاگ کی بات شروع کر دیتے ہیں۔ آج جہاں پر بات کرنے کی، اگر ہم بات کرتے ہیں کہ نہیں جی تجارت کی بات یہاں پر کی جائے، تو دیکھیں نا پچھلے 200 سال کی اگر آپ ایک امریکہ کی اٹھا کر دیکھیں، یہ جو باتیں یہ ریکارڈ کے اندر ہیں، اور ہمیں ان چیزوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، ان پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ پچھلے 200 سال سے امریکہ مسلسل جنگ کی حالت میں ہے، جہاں پر ایک یہ موقف دیا جاتا ہے کہ جنگوں سے ملک تباہ ہو جاتے ہیں۔ اسرائیل جب سے وجود میں آیا ایک دن بھی اس نے جنگ بند نہیں کی ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ جو خاص طور پر عرب ممالک کی بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں جی کہ وہ آج جہاد سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ تو آج دیکھ لیں آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں، اور آج وہ لوگ جنگوں میں مشغول ہیں، آج وہ کہاں پر پہنچ گئے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ جہاں پر ہم بات کرتے ہیں نا، ایمان کی بات کرتے ہیں ہم، جہاں پر جذبے کی بات کرتے ہیں، جہاں پر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ غلبہ حاصل کرنا ہے، تو غلبہ باتوں سے حاصل نہیں ہوتا، غلبہ کردار سے حاصل ہوتا ہے، غلبہ قوت سے حاصل ہوتا ہے۔ آج ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ ہمارے پاس اسلحے کی کمی ہے، آج ہمارے پاس افراد کی کمی ہے۔
نہیں ہے, آج ہمارے پاس ٹیکنالوجی کی کمی ہے, آج ہمارے پاس صرف اور صرف جو کمی ہے وہ ایک ہی چیز کی کمی ہے. یاد رکھیے گا کہ انسان جو ہے نا, انسان سانپ سے نہیں ڈرتا, بیماری سے نہیں ڈرتا, وہ موت سے ڈرتا ہے کہ میں مر جاؤں گا. قبرستان میں چلے نا آج میرے ساتھ, وہ کتنے لوگ تھے جو اس وجہ سے انہوں نے اپنی آواز کو بلند نہیں کیا کہ ہم شاید مر نہ جائیں, تو آج وہ بھی مرے ہوئے قبرستان میں پڑے ہوئے ہیں. آج ہمیں اٹھنا پڑے گا اور ایک قوم ہو کر, یک زبان ہو کر, مسلمان ہو کر. میں اکثر یہ بات سوچتا ہوں اور آج میرا دل بڑا خون کے آنسو ہو رہا ہے. حقیقت یقین جانیے آج میرے پاس وہ الفاظ نہیں, قدرتی بات ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ ایک فلسطین کے اندر جب بچہ رو رہا ہوتا ہے, جب کشمیر کے اندر جو ہے وہ مائیں جو ہیں بلک بلک کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جب جولی اٹھا کے دعا کر رہی ہوتی ہیں, تو میں سوچتا ہوں کہ ان کے ساتھ ہمارا کیا رشتہ ہے. ان کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آیا وہ رشتہ اتنا کمزور ہو گیا ہے, ہم ایمان کی اس لیول کے اوپر چلے گئے, صرف ہم باتوں تک رہ گئے ہیں. آج وہ مار رہا ہے اور ہم مر رہے ہیں, وہ بار بار مار رہا ہے اور ہم مرتے جا رہے ہیں. لیکن بات صرف یہ ہے, خالی خیال, خالی باتیں, صرف خالی پلان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. جب تک ہم اٹھیں گے نہیں, جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے, یہ ہم اسی طرح مرتے رہیں گے اور ہمیں مارتے رہیں گے. وہ شاندار بات. اور میں آپ کو ایک چیز آپ کے سامنے یہ بھی رکھوں کہ جب محمد بن قاسم کو بھیجا گیا تھا, 16 سال کا وہ جرنیل تھا, جوان بچہ تھا, تو وہ بھی کسی خاتون کی آواز کے اوپر آیا تھا. اور جب اس نے آ کے اس ایریا میں پڑھاؤ لیا تھا اور پھر اس نے تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا, قتل کا نظام ایسا تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا. کوئی تاریخ اس چیز کے شاہد ہے کہ جہاں پہ محمد بن قاسم گزرا تھا وہ ایریا مسلمان ہو کے چلا گیا. اور جو ہمارے بر صغیر جو سب کانٹیننٹ کا جو ایریا, جب محمد بن قاسم نے یہاں پہ جو دریائے راوی کنارے وہاں پہ جب انہوں نے اپنا پڑھاؤ ڈالا, تو پھر اس سے کیا ہوا کہ مسلمانیت کی اصل پہچان, اصل معراج